بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم 5 سہیلیاں کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ان 5 سہیلیوں نے اسے تغنی کا ناچ نچا رکھا تھا، مگر وہ 5 سہیلیاں کون تھی؟ آگے جاننے کے لیے کہانی میں ہمارے ساتھ رہیے۔ اس وقت میری عمر 2 سال تھی جب امی کا انتقال ہوا۔ ہم 8 بہنیں تھیں۔ بڑی باجی کی شادی امی کی زندگی میں ہو گئی تھی۔ ان سے چھوٹی فمیدہ باجی 8ویں جماعت میں تھی۔ دادی اماں ضعیف ہونے کے سبب کوئی کام نہ کر سکتی تھی، لہٰذا سب نے ابو کو مشورہ دیا کہ وہ دوسری شادی کر لیں۔ 7 لڑکیاں ہیں، ان کی دیکھ بھال کے لیے گھر میں کسی عورت کا ہونا ضروری ہے۔ ابو پہلے تو تیار نہ ہوئے، لیکن جب بہت زیادہ دباؤ بڑھا تو انہیں دوسری شادی کے لیے راضی ہونا پڑا۔ اب لڑکی کی تلاش شروع ہوئی۔ خالہ خیرن جو رشتے لگانے کی ماہر تھی، وہ اس کام میں لگ گئی۔ انہوں نے اپنے طور پر بہت کوشش کر لی، مگر کامیابی نہ ملی، کیونکہ کوئی بھی عورت 7 لڑکیوں کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار نہ تھی۔ انہی دنوں ہماری خالہ اپنے خاوند سے طلاق لے کر سیالکوٹ سے کراچی آ گئی تھی۔ ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ دادی اماں نے ان سے بات کی اور انہیں ابو سے شادی کے لیے راضی کر لیا۔ ابو نے بھی سوچا کہ خالہ ہے، بانجیوں کو سنبھال لے گی۔ اس طرح خالہ ہماری دوسری امی بن گئی۔ 1 سال بعد ہی ہمارے گھر میں ایک اور بہن کا اضافہ ہو گیا۔ اس کے بعد 2 سال کے وقفے سے 2 بھائی بھی ہوئے۔ کچھ ہی دنوں بعد فمیدہ باجی کا ایک بہت اچھا رشتہ آ گیا۔ رضیہ باجی کی منگنی پہلے ہی بڑے تایا کے بیٹے سے ہو چکی تھی۔ ابو نے دونوں بہنوں کی ایک ساتھ ہی شادی کر دی۔ انہی دنوں ہمارے ماموں کویت سے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے ابو کو ساتھ لے جانے کی بات کی۔ ابو کے مالی حالات کچھ اچھے نہیں تھے۔ انہوں نے جیسے تیسے 3 بیٹیوں کی شادی کر دی تھی، لیکن باقی اولاد کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور کویت جانے کی تیاری شروع کر دی۔ خالہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے بھی ساتھ جانے کی ضد شروع کر دی۔ ابو نے انہیں سمجھایا کہ پہلے وہ خود وہاں جا کر اپنے لیے ملازمت اور رہائش کا بندوبست کر لیں، پھر وہ پوری فیملی کو وہاں بلا لیں گے۔ خالہ وقتی طور پر خاموش ہو گئی، لیکن ابو کے جانے کے بعد انہوں نے ہم بہنوں کا جینا دوبار کر دیا۔ وہ اپنے بچوں کا تو بہت خیال رکھتی، لیکن ہم ان کی سگی بہن کی اولاد ہونے کے باوجود سکیلے ہی رہے۔ خالہ نے ہم سب بہنوں پر ظلم کی انتہا کر دی، خصوصاً مجھ سے تو انہیں خدا واسطے کا بیر تھا، شاید اس لیے کہ میں بہت بولتی تھی۔ میری دوسری بہنیں ویسے ہی کم بولتی تھی، لیکن امی کے انتقال کے بعد تو انہیں بالکل ہی چپ لگ گئی تھی۔ لیکن میں خالہ کی کوئی بھی زیادتی برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھی اور ان کے ہر ظلم کے خلاف آواز بلند کرتی تھی۔ میری دیکھا دیکھی دوسری بہنوں نے بھی ہمت پکڑی اور انہوں نے خالہ کے خلاف علم بغاوت بلند کر لیا۔ وہ اس صورتحال سے گھبرا گئی اور انہوں نے خطوط اور ٹیلی فون کے ذریعے ابو پہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ انہیں جلد کویت لے جائیں۔ ابو ان کی باتوں میں آ گئے، لیکن وہ ہمارے بارے میں بھی فکر مند تھے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم سب بہنیں بھی دل سے یہی چاہتی تھی کہ خالہ سے ہمارا پیچھا چھوٹ جائے۔ چنانچہ ہم نے بھی سنجیدگی سے اس مسئلے پر سوچ بچار کرنا شروع کر دیا۔ فمیدہ باجی ان دنوں شاہ فیصل کالونی میں رہتی تھی۔ ان کی ساس بہت نیک دل اور ہمدرد خاتون تھی اور وہ ہمارے مسئلے سے بخوبی واقف تھی۔ اتفاق سے انہی دنوں ان کے پڑوس والا گھر خالی ہوا تو انہوں نے ابو سے بات کر کے وہ گھر کرائے پر لے لیا اور ابو کو اطمینان دلا دیا کہ وہ بے شک بیوی بچوں کو اپنے پاس بلا لیں، یہ لڑکیاں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اس طرح ابو اور خالہ تینوں بچوں کے ساتھ کویت چلے گئے۔ یہ 1975 کی بات ہے۔ لاہور میں ہمارے کزن کی شادی تھی۔ مجھ سے بڑی صوفیہ اور شگفتہ لاہور جانے کی ضد کرنے لگی۔ ہماری بڑی باجی بھی ان دنوں لاہور میں ہی رہتی تھی، اس لیے وہاں ٹھہرنے کا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ فمیدہ باجی نے فون کر کے ابو سے اجازت لی۔ وہ اپنی دنیا میں ہی مگن تھے، انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ انہوں نے باخوشی اجازت دے دی اور ساتھ ہی شادی کی تیاریوں کے لیے علیحدہ سے رقم بھی بھیج دی۔ دونوں بہنیں خوشی خوشی لاہور چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد نہ جانے کیوں مجھ پر اداسی کا دورہ پڑ گیا۔ حالانکہ میں اپنی بہنوں سے زیادہ اٹیچ نہ تھی، اس کے باوجود عجیب سی بے قلی تھی، یوں لگتا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ شادی کے 3 دن بعد ہی میں اپنے بہنوئی کے ساتھ قریبی PCO پر گئی اور وہاں سے کال بک کر کے لاہور میں اپنی بہنوں کو پیغام بھجوایا کہ وہ جلد کراچی واپس آ جائیں۔ ان دنوں فون اتنا عام نہیں ہوا تھا، اس لیے زیادہ تر خط و کتابت کا سہارا ہی لینا پڑتا تھا۔ تیسرے چوتھے روز ہی بڑی باجی کا خط آ گیا کہ صوفیہ اور شگفتہ یہاں بہت خوش ہیں اور خوب انجوائے کر رہی ہیں۔ جب سیر و تفریح سے ان کا دل بھر جائے گا تو وہ انہیں واپس بھیج دیں گی۔ میں ان کا خط پڑھ کر خاموش ہو گئی، لیکن میری بے چینی میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ صوفیہ اور شگفتہ تقریباً 1 ماہ بعد
بعد واپس آئی۔ لاہور کی آب و ہوا انہیں خوب راس آئی تھی۔ دونوں بہت صحت مند اور پیاری لگ رہی تھی۔ شگفتہ تو خوب چہک رہی تھی اور مزے لے لے کر لاہور کے قصے سنا رہی تھی۔ البتہ میں نے یہ بات نوٹ کی کہ صوفیہ باجی جنہیں ہم سب پیار سے رانی کہا کرتے تھے، کچھ چپ چاپ سی رہنے لگی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تیرتی رہتی تھی۔ ہم لڑکیاں 9 عمری میں خیالوں اور خوابوں کے تانے بانے بنتی رہتی ہیں۔ صوفیہ باجی کی حالت دیکھ کر میرے دل میں بھی پہلا خیال یہی آیا کہ شاید وہ لاہور میں کسی سے دل لگا بیٹھی ہیں۔ چنانچہ میں نے ایک دن ان سے رازداری سے پوچھا، لیکن انہوں نے قسمیں کھا کر مجھے یقین دلانے کی کوشش کی کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ مجھے ان کی بات پر یقین آ گیا، کیونکہ عام طور پر بہنوں سے ایسی بات نہیں چھپائی جاتی بلکہ انہیں رازدار بنایا جاتا ہے۔ صوفیہ کی کیفیت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ ڈھنگ سے نہ کھانا کھاتی تھی اور نہ ہی کسی سے بات کرتی تھی۔ اسے لباس پر توجہ دینے کا ہوش نہ رہتا اور نہ ہی وہ گھر کے کام کاج کو ہاتھ لگاتی تھی۔ بس سارا دن بستر پر لیٹی چھت کو گھورتی رہتی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ہم سب پریشان ہو گئے۔ فمیدہ باجی کی ساس نے دادی اماں کو مشورہ دیا کہ صوفیہ باجی کو کسی مولوی کو دکھایا جائے۔ دادی نے چھوٹی پھوپھی سے ذکر کیا تو وہ رانی باجی کو کسی مولوی صاحب کے پاس لے گئی۔ غالباً ان کا نام عبدالغنی تھا۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ اس لڑکی پر کسی کا سایہ ہے۔ پھر انہوں نے چھوٹی پھوپھی کو کمرے سے باہر بھیج دیا اور خود کچھ پڑھنے لگے۔ چند منٹ بعد ہی رانی باجی بولنے لگی، میرا نام گل ہے اور مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ میرا نام گل ہے اور مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ اس کے بال بہت اچھے ہیں۔ مولوی صاحب نے پوچھا کہ تم اس لڑکی کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ تو وہ مولوی صاحب سے بولی، میں محبت کی پیاسی ہوں، مجھے بھی ایک لڑکے سے محبت تھی، لیکن وہ محبت ناکام ہو گئی تو میں نے اپنے گھر کی تیسری منزل سے کود کر خودکشی کر لی اور اب میری روح محبت کی تلاش میں بھٹکتی پھر رہی ہے۔ مولوی صاحب سمجھ گئے کہ صوفیہ باجی کسی وقت چھت پر بال سکھانے کے لیے گئی ہوں گی اور ایسی ہی کسی بری گھڑی میں کوئی بدروح ان کے جسم پر قابض ہو گئی۔ شاید اسی لیے بڑی عورتیں لڑکیوں کو مخصوص اوقات میں لڑکیاں بال سکھانے کے لیے چھت پر یا کسی کھلی جگہ پر جانے کے لیے منع کرتی ہیں۔ بہرحال مولوی صاحب نے علاج شروع کر دیا اور چھوٹی پھوپھی کو یقین دلایا کہ صوفیہ باجی بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ رانی باجی ان دنوں میٹرک میں پڑھتی تھی۔ انہیں ڈائری لکھنے کا بہت شوق تھا اور انہوں نے چھپکے شاعری بھی شروع کر دی تھی۔ ہماری خالہ زاد رئیسہ جو اب ہماری ستیلی بہن بھی تھی، ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی۔ خالہ اسے اپنے ساتھ کویت نہیں لے گئی کیونکہ وہاں اس کی تعلیم کا خرچ ہوتا۔ اس نے ایک دن رانی باجی کی نظم پڑھی تو اس کا خوب مذاق اڑایا۔ رانی باجی ویسے ہی خاموش اور گمسم سی رہتی تھی۔ انہیں رئیسہ کی یہ حرکت اچھی نہیں لگی اور انہوں نے اسے خوب ڈانٹا۔ رئیسہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ رانی باجی ان کے مذاق کا برا منائیں گی۔ اس نے بھی رانی باجی کو خوب جواب دیے، بلکہ کچھ زیادہ ہی بدتمیزی پر اتر آئی۔ اس بدتمیزی کا سب نے ہی برا منایا۔ رانی باجی تو گویا سکتے میں آ گئی۔ شاید یہ صدمے کا اثر تھا کہ دوسرے دن رانی باجی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان پر دل کا دورہ پڑا تھا۔ انہیں فوری طور پر جناح ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں 2 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ فوری طور پر ابو اور بڑی باجی کو اطلاع دی گئی۔ شام تک دونوں کراچی پہنچ گئے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ ابو اور باجی چند دن ٹھہر کر واپس چلے گئے، لیکن میں باجی کی موت کا سبب جاننے کے لیے بے چین تھی۔ رئیسہ نے رانی باجی سے بدتمیزی ضرور کی تھی، لیکن اتنی بھی نہیں کہ رانی باجی اس صدمے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلی جائیں۔ میں اسی کھوج میں ایک دن جناح ہاسپٹل چلی گئی اور اس ڈاکٹر کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی جو رانی باجی کی موت کے وقت وہاں ڈیوٹی پر تھا۔ میں نے اس سے اپنا تعارف کروایا تو وہ مجھے کچھ وقت دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بڑے پراعتماد انداز میں کہا، میں اپنی بہن کی موت کا سبب جاننا چاہتی ہوں۔ اس کی تفصیل ہم ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں دے چکے ہیں۔ میں پہلے ہی ڈیتھ سرٹیفکیٹ پڑھ چکی تھی جس میں موت کی وجہ اچانک صدمہ بتائی گئی تھی، جو میرے اطمینان کے لیے کافی نہیں تھی، اور اسی بے اطمینانی کو دور کرنے کے لیے میں ہاسپٹل آئی تھی۔ چنانچہ میں نے مزید پراعتماد ہوتے ہوئے کہا، کیا آپ کو یقین ہے کہ حقیقت میں ایسا ہی ہے؟ جی ہاں، اس نے نظریں چراتے ہوئے مختصر سا جواب دیا۔ میں اچانک ہی اس کے سامنے آ گئی اور ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولی، ڈاکٹر صاحب، میں اس کی موت کی اصل وجہ جاننا چاہتی ہوں۔
اگر ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں بیان کی ہوئی وجہ میرے لیے قابل قبول ہوتی تو مجھے ہاسپٹل آنے اور آپ سے ملنے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈاکٹر نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر مجھے ایک طرف لے جاتے ہوئے بولا، اگر آپ وعدہ کریں کہ جو کچھ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ کسی تیسرے فرد کو معلوم نہیں ہوگا تو میں آپ کی یہ خلش دور کر سکتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، میں وعدہ کرتی ہوں کہ یہ بات مجھ تک ہی رہے گی۔ محترمہ، آپ کی بہن نے خودکشی کی تھی۔ ڈاکٹر کی زبان سے یہ انکشاف سن کر میں حیران رہ گئی۔ رئیسہ نے کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں کی تھی جس نے رانی باجی کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا۔ پھر بھی میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، آپ نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں اصل وجہ کیوں نہیں لکھی؟ جس وقت انہیں ہاسپٹل لایا گیا اتفاق سے اس وقت بھی میری ہی ڈیوٹی تھی۔ ابتدائی معائنے کے دوران ہی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ محرومہ نے بڑی مقدار میں خواب آور گولیاں کھا لی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ مجھے یوں لگا کہ اس لڑکی پر بہت ظلم ہوا تھا۔ بے ہوشی اور نیم گنودگی کے دوران میں نے اس کی زبان سے چند جملے سنے جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ محبت کی ستائی ہوئی تھی، اور اس ناکامی سے دل برداشتہ ہو کر اس نے خودکشی جیسا انتہائی قدم اٹھایا۔ اگر میں ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں اصل وجہ لکھ دیتا تو یہ پولیس کیس بن جاتا اور اس کی موت کے بعد آپ لوگ ایک طویل عرصہ تک اس چکر میں الجھے رہتے۔ میں نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور واپس چلی آئی۔ میں اور رئیسہ ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ ایک دن کلاس میں رئیسہ کے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ ٹیچر نے اسے چھٹی دے دی۔ میں اسے گھر لے آئی۔ ان دنوں خالہ کویت سے آئی ہوئی تھی، وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر کی دعا سے وقتی آرام تو آ گیا، لیکن 2-3 دن بعد پھر شدید درد اٹھا۔ دوبارہ ڈاکٹر کو دکھایا گیا تو اس نے کچھ ٹیسٹ کروائے جن کی رپورٹس بالکل صحیح آئی۔ اس کے بعد تو یہ معمول ہو گیا۔ آئے دن رئیسہ کے پیٹ میں درد رہنے لگا۔ خاص بات یہ تھی کہ یہ درد اسکول میں اٹھتا تھا۔ خالہ اور سب لوگوں کا خیال تھا کہ رئیسہ کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اس لیے وہ درد کی ایکٹنگ کرتی ہے۔ خالہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اسے مختلف ڈاکٹروں اور ہسپتالوں میں دکھاتی تھی، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن تنگ آ کر انہوں نے اسے خوب مارا۔ وہ مار کھاتی رہی، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور انہیں گھورتے ہوئے بھاری آواز میں بولی، تیری مار سے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ کہکا لگانے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر ہم سب پریشان ہو گئے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ ٹھیک ہو گئی۔ پھر دن گزر گئے اور کوئی خاص بات نہیں ہوئی تو ہم سب کے ذہن سے یہ واقعہ بھی نکل گیا۔ چند روز بعد ہی ایک اور عجیب بات ہوئی۔ ایک دن میں اور رئیسہ قرآن پاک پڑھ کر آ رہے تھے کہ چلتے چلتے اچانک اس نے قرآن پاک اچھال دیا۔ میں نے لپک کر قرآن مجید کو تھام لیا ورنہ بے ادبی ہو جاتی۔ میں نے اسے سخت سست کہا تو وہ شرمندہ ہونے کی بجائے مجھ سے الجھ پڑی۔ میں اس کی ذہنی کیفیت کو سمجھ رہی تھی، اس لیے میں نے بات بڑھانی مناسب نہ سمجھی اور خاموشی سے گھر آ گئی۔ اس کے بعد رئیسہ مزید ایسی حرکتیں کرنے لگی جن کی وجہ سے پورا گھر پریشان ہو گیا۔ ایک دن فرق باجی کے سسرال والے آئے ہوئے تھے۔ خالہ نے ان کے لیے ناشتہ منگوایا تو رئیسہ بھی وہاں جا کر بیٹھ گئی اور ناشتے پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ 12 کیلے اور 6 سموسے چٹ کر گئی۔ خالہ کا شرمندگی کے مارے برا حال تھا۔ انہوں نے مہمانوں کے سامنے ہی اسے ڈانٹنا شروع کر دیا تو فرق باجی کی ساس نے انہیں روک دیا اور کہنے لگی کہ اسے میرے پاس لانا، میں اس کا علاج کروں گی۔ خالہ دوسرے دن ہی رئیسہ کو لے کر فرق باجی کے سسرال چلی گئی اور اس کا علاج شروع ہو گیا، لیکن اس کے باوجود رئیسہ کی حالت بگڑتی گئی۔ اب تو وہ ذرا سی بات پر چیخنے چلانے لگتی اور گھر سے باہر کی طرف بھاگتی تھی۔ ایک دن اسے پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے گالیاں دینا شروع کر دی۔ اچانک ہی خالد بھائی فمیدہ باجی کے شوہر آ گئے۔ انہوں نے بھی اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے ان پر حملہ کر دیا۔ خالد بھائی نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اس سے چھڑایا۔ ہمارے مالک مکان نے خالد بھائی کو کسی صاحب کا پتہ بتایا۔ وہ کرنگی 2 نمبر میں رہتے تھے اور بھائی صاحب کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ انہوں نے رئیسہ کی طرف بغور دیکھا اور بولے، تم کون ہو؟ رئیسہ نے ایک زوردار کہکا لگایا اور بھاری آواز میں بولی، میں راتا ہوں اور رانی کا بدلہ لینے کے لیے اسے تنگ کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر رئیسہ ہندی بولنے لگی۔ بھائی صاحب نے خالد بھائی کو تسلی دی اور بولے، اس پر کسی بدروح کا سایہ ہے، میں کوشش کروں گا کہ یہ اس کے اثر سے آزاد ہو جائے۔ آپ کو ہر ہفتے میرے پاس آنا ہوگا۔ بھائی صاحب کا علاج چلتا رہا لیکن رئیسہ کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ بعض اوقات وہ ایسی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتی جن سے ہمیں شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ملتا تھا۔
ایک دن ہمارے گھر مہمان آئے ہوئے تھے، اسی وقت لاہور سے باجی کے دیور شوکت آ گئے۔ اس نے ان سے فر انگریزی میں باتیں کرنا شروع کر دی۔ سب لوگ حیران ہو رہے تھے کہ رئیسہ اتنی اچھی انگریزی کیسے بول رہی تھی۔ پھر اچانک ہی اس نے پینترا بدلا اور پنجابی بولنے لگی۔ ابو نے اسے بدتمیزی کرنے سے منع کیا تو اس نے گالیاں دینا شروع کر دی۔ ابو کو غصہ آ گیا، انہوں نے مہمانوں کے سامنے اسے مارنا شروع کر دیا۔ اچانک ہی وہ چیخنے لگی، میں رئیسہ ہوں، مجھے مت مارے۔ خالہ بھی رونے لگی۔ بڑی مشکل سے ابو کو روکا گیا۔ خالد بھائی دوڑے گئے اور بھائی صاحب کو لے کر آگے۔ انہوں نے سب لوگوں کو کمرے سے باہر جانے کے لیے کہا اور ایک خالی بوتل منگوائی۔ 1 گھنٹے کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ رئیسہ بے ہوش تھی۔ بھائی صاحب نے وہ بوتل ابو کو دی اور کہا کہ اس بوتل کو کسی قبرستان میں دبا دیا جائے، اب بچی بالکل ٹھیک ہے۔ ابو نے میرے پھوپھی زاد بھائیوں منیر اور طلعت کو بلایا کیونکہ یہ دونوں کافی نڈر ہیں اور انہیں وہ بوتل دے کر قبرستان بھیج دیا۔ طلعت بھائی گڑھا کھود رہے تھے اور منیر بھائی پاس ہی بوتل لیے کھڑے تھے۔ اچانک طلعت بھائی نے چونک کر منیر بھائی کی طرف دیکھا تو وہ بولے، کیا ہوا؟ طلعت بھائی بولے، کچھ نہیں، اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ چند سیکنڈ بعد انہوں نے پھر منیر بھائی کو دیکھا اور بولے۔ منیر بھائی نے کچھ کہے بغیر وہ بوتل جلدی سے گڑھے میں دبائی اور طلعت بھائی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں تقریباً کھینچتے ہوئے قبرستان سے باہر آ گئے۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچے رئیسہ نے انہیں دیکھ کر کہکا لگایا اور بولی، بیٹا مزہ آیا؟ کیسا پڑا تھا تھپڑ؟ سب لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ رئیسہ پھر بولی، وہ مولوی کا بچہ سمجھ رہا ہوگا کہ اس نے مجھے بوتل میں بند کر دیا ہے، لیکن میں نے اسے بھی چکر دے دیا، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تم لوگ اپنی کوششیں ترک کر دو۔ ابو اور خالہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن سوتے میں مجھے کسی کا ہاتھ اپنی گردن پر محسوس ہوا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو رئیسہ بے سود سو رہی تھی۔ میں نے پھر آنکھیں بند کر لی۔ چند لمحوں بعد مجھے دوبارہ محسوس ہوا جیسے کسی نے میرا گلا دبوچنے کی کوشش کی ہے۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور فرخ باجی کو آواز دی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا تو میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس لٹا لیا لیکن میری آنکھوں سے نیند غائب ہو چکی تھی۔ اسی دوران عید آ گئی۔ گھر میں کافی مہمان موجود تھے، میری بھی کچھ سہیلیاں آئی ہوئی تھی۔ ہم سب آئس کریم کھا رہے تھے کہ اچانک کمرے میں ایک کالی بلی آ گئی، پھر دوسری، تیسری اور کئی بلیاں جمع ہو گئی۔ ہم نے انہیں بھگانے کی کوشش کی لیکن وہ ادھر ادھر بھاگتی رہی۔ پھر اچانک ہی رئیسہ نے میرا گلا دبوچ لیا۔ میری سہیلیاں چیخنے لگی تو گھر کے سب افراد جمع ہو گئے اور بڑی مشکل سے مجھے اس کی گرفت سے آزاد کرایا گیا۔ اسی وقت مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ انہوں نے سب لوگوں کو کمرے سے نکال دیا اور ایک چراغ جلا کر رئیسہ سے باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے رئیسہ سے پوچھا وہ کیا چاہتی ہے۔ اس پر وہ بدرو بولی، اس لڑکی نے رانی کو مارا ہے، وہ میری دوست تھی، ہم اسی کا بدلہ لے رہے ہیں۔ دراصل ہمارا بدروحوں کا گروہ ہے، ہم جس لڑکی پر قبضہ کر لیں اسے خودکشی پر مائل کر کے اپنے گروہ میں شامل کر لیتے ہیں۔ رانی کو بھی ہم نے ہی خودکشی پر آمادہ کیا تھا، اب وہ ہمارے پاس ہے۔ اس دوران رئیسہ کبھی اردو، کبھی پنجابی اور کبھی انگریزی میں باتیں کرتی رہی۔ اچانک اس نے انگریزی میں کہنا شروع کیا، میرا نام راشدہ ہے، میں ایم اے انگلش کر رہی تھی۔ ایک دن یونیورسٹی سے واپس آتے ہوئے 2 لڑکوں نے مجھے اغوا کر کے میری عزت لوٹ لی اور مجھے سخی حسن کے قبرستان میں پھینک کر فرار ہو گئے۔ میں کئی دن ہسپتال میں رہی، اس واقعے کے بعد کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہی۔ چنانچہ ایک دن میں نے بڑی مقدار میں خواب آور گولیاں کھا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اس دوران مختلف واقعات پیش آتے رہے۔ اس بدرو نے رئیسہ پر پوری طرح قبضہ کر لیا تھا، اس کی وجہ سے خالہ جان بھی کویت سے واپس آ گئی تھی۔ ہم سب مستقل رئیسہ کی نگرانی کرتے رہتے تھے اور اسے ایک لمحہ کے لیے بھی اکیلا نہ چھوڑتے تھے، لیکن اس کے باوجود کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی جو ہم سب کے لیے پریشانی کا باعث ہوتی تھی۔ انہی دنوں فمیدہ باجی کے گھر میں نیک رائے دار آئے۔ انہوں نے ایک قادری صاحب کا پتہ بتایا جو نیو کراچی ٹیلی فون ایکسچینج کے پاس رہتے تھے۔ ہم لوگ دوسرے دن ہی قادری صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ رئیسہ بدروحوں کے گھیرے میں آ گئی ہے اور اب یہی بدروہیں رئیسہ کے ذریعے پاروں پر بھی قبضہ کرنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے 2 تویز تیار کیے اور ہم سب کو لے کر سمندر پر چلے گئے۔ انہوں نے مجھے اور رئیسہ کو پانی میں بیچ دیا اور کہا کہ جب تک میں نہ کہوں کنارے پر نہ آنا۔ ہم دونوں سمندر میں نہاتے رہے اور قادری
صاحب کنارے پر بیٹھے کچھ پڑھتے رہے، پھر انہوں نے مجھے کنارے پر بلایا اور ایک تویز میرے گلے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد انہوں نے رئیسہ کو کنارے پر آنے کا اشارہ کیا۔ رئیسہ پہلے ان کی طرف بڑھی، پھر اچانک ہی اس نے گہرے سمندر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ خودکشی کے ارادے سے سمندر میں جا رہی تھی۔ سب لوگوں نے دوڑ کر اسے پکڑا اور کھینچتے ہوئے کنارے پر لے آئے۔ قادری صاحب نے فوراً رئیسہ کے گلے میں بھی تویز ڈال دیا اور وہ پرسکون ہو گئی۔ محمد علی قادری صاحب نے مجھے اور رئیسہ کو تلقین کی کہ اب یہ تویز ہم دونوں کو زندگی بھر پہننا ہوگا۔ انہوں نے خالد بھائی اور خالہ کو بھی اس بات کا خیال رکھنے کی تاکید کی۔ پھر ہم سب لوگ گھر آ گئے۔ اس واقعے کے بعد رئیسہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اب اس کی شادی ہو چکی ہے، 3 بچے ہیں اور وہ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔